بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جس نے اپنی سوجھ بوجھ سے ایک لڑکی کی جان بچائی۔ کہانی بہت ہی دلچسپ اور خوفناک ہے، اس لیے کہانی کو پورا دیکھیں۔ اس سے پہلے نئی آنے والے فرینڈ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ میرے چینل مریم کہانی ہب کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری تمام اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ علی نام کا ایک 23 سالہ لڑکا مسوری گھومنے جانا چاہتا تھا۔ وہ جانے سے پہلے سوچنے لگا کہ کیوں نہ حضرت صابر پاک کی درگاہ پر حاضری دے دوں۔ جب وہ درگاہ پر حاضری دینے گیا تو گھومتے گھومتے اسے وقت کا بالکل پتہ ہی نہیں چلا اور ایسے ہی گھومتے گھومتے رات ہو گئی۔ پھر علی نے سوچا چلو آج یہیں رک جاتا ہوں، پھر اگلے دن صبح صبح مسوری کے لیے نکل جاؤں گا۔ اس نے زمین پر ایک چادر بچھائی اور سو گیا۔ جب علی سو گیا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک پیر صاحب اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس درگاہ میں ایک عورت اپنی بیٹی کو لے کر آئی ہے اور اس کی بیٹی کے جسم پر جنات ہیں، اور کہنے لگے 3 دن کے اندر اگر اس لڑکی کو ٹھیک نہیں کیا گیا تو وہ جنات اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ پھر علی نے پوچھا میں اس عورت کو پہچانوں گا کیسے، کیونکہ یہاں پر بہت ساری عورتیں دکھائی دے رہی ہیں۔ پھر پیر صاحب کہنے لگے کہ اس عورت کی بائیں ہاتھ کی 2 انگلیاں نہیں ہیں، اس طرح سے تم بآسانی اس عورت کو پہچان سکو گے۔ اتنا کہہ کر پیر بابا چلے جاتے ہیں۔ جب صبح علی اٹھا تو اسے فوراً کل رات کا خواب یاد آیا۔ وہ ایک دم سے اٹھا، بنا کچھ کھائے پیے وہ عورت کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ سبھی عورتوں کے ہاتھوں پر نظر ڈالتا ہوا گھومتا رہا۔ قریب 4 گھنٹے ڈھونڈنے کے بعد وہ عورت آخرکار اسے مل جاتی ہے۔ علی اس عورت کے پاس جا کر دیکھتا ہے تو وہ عورت اپنا چہرہ آدھا ڈھکا ہوا اور سر کو نیچے جھکائے ہوئے رو رہی تھی۔ علی اس عورت کو کہتا ہے اب رونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا، وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ عورت علی کی باتیں سن کر حیران رہ جاتی ہے۔ وہ علی سے پوچھتی ہے تم کون ہو اور تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ علی اس عورت کو کہتا ہے کہ مجھے پیر بابا نے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے اور ہمارے پاس بالکل وقت کم ہے اور ہمیں اس کام کے لیے جلدی جانا چاہیے۔ وہ عورت اپنی بیٹی کو اٹھائے علی کو اپنے ساتھ لیے گھر جانے لگتی ہے۔ جب علی اس عورت کے ساتھ گھر جانے لگا تو اس نے محسوس کیا کہ اس لڑکی کے جسم پر جنات وارد ہو چکا ہے۔ جیسے تیسے کر کر وہ گھر پہنچتے ہیں۔ گھر پہنچنے کے بعد اس عورت کے گھر والے اس عورت سے پوچھتے ہیں کہ یہ لڑکا کون ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ یہ لڑکا میری بیٹی کو ٹھیک کرنے آیا ہے۔ اتنا سن کر وہ عورت کا شوہر کہتا ہے اتنے بڑے بڑے مولانا جب ٹھیک نہیں کر پائے تو یہ لڑکا کیا کرے گا؟ تو وہ عورت پوری کہانی اس کے شوہر کو سناتی ہے کہ میں اس کے پاس نہیں گئی تھی، یہ خود میرے پاس آیا تھا اور کہنے لگا کہ میری بیٹی جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے گی اور اس کو ایک پیر بابا نے بھیجا ہے، جبکہ میں نے اس لڑکے کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ اتنا سن کر وہ عورت کا شوہر کہتا ہے تم بالکل پاگل ہو چکی ہو، تمہیں کیا لگتا ہے یہ لڑکا کچھ کر پائے گا؟ میرے گھر میں میری اور 2 بیٹیاں ہیں، اس لڑکے پر مجھے نظر رکھنی ہوگی، کہیں یہ لڑکا کچھ الٹا سیدھا نہ کر دے۔ علی چپ چاپ کھڑا یہ سب کچھ سن رہا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ عورت نے علی کو گھر کے اندر آنے کے لیے کہا۔ جیسے ہی علی نے اس عورت کے گھر کے اندر قدم رکھا ہی تھا وہ جنات لڑکی پر پوری طرح سے وارد ہو چکا تھا اور زور زور سے چلا کر کہنے لگا لوٹ جا یہاں سے، میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جا کر ہی رہوں گا۔ تجھ سے پہلے اور بہت سارے لوگوں نے کوشش کی لیکن میں نے ان سب کو پاگل کر دیا
اپنی جان کی خیریت منا اور چلا جا یہاں سے۔ علی جنات کی بات سن کر مسکرایا اور دیوار پر ٹنگی گھڑی کو دیکھنے لگا۔ شام کے تقریباً 7 بج رہے تھے۔ اس کے بعد علی نے وضو کیا، جانی نماز بچھائی اور عشاء کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد لڑکی کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس جنات سے کہنے لگا، اب بتا کیا چاہتا ہے تو، اور کیوں تو اس لڑکی کو لے جانا چاہتا ہے؟ پھر وہ جنات زور زور سے ہنسنے لگا۔ پھر علی نے دوبارہ پوچھا، بتا کیوں لے جانا چاہتا ہے اس لڑکی کو؟ پھر جنات نے کہا، یہ میری بیگم ہے، 10 سال پہلے میرا اس سے نکاح ہوا تھا اور میں اسے بالکل نہیں چھوڑ سکتا، میں اسے اپنے ساتھ لے جا کر ہی رہوں گا، اور تو اس معاملے سے دور رہ اور یہاں سے چلا جا، ورنہ باقی لوگوں کی طرح تیرا بھی حشر میں ویسا ہی کر دوں گا۔ پھر علی نے اس جنات سے کہا، جب تک میں تجھے اس لڑکی کے جسم سے الگ نہ کر دوں میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا۔ اتنا سن کر وہ جنات غصے میں آ گیا اور اچانک سے تیز تیز سی ہوا اس کمرے کے اندر گول گول گھومنے لگی۔ علی نے فوراً اپنی آنکھیں بند کی اور پیر صاحب کو یاد کرنے لگا۔ اس کے بعد فوراً سے ہوا رک گئی۔ اتنا دیکھ کر جنات آگ بگولا ہو گیا اور علی سے کہنے لگا، اب یہ لے میرا اگلا وار، اب اس سے بچ کر بتا تو صحیح۔ تیری آنکھوں کے سامنے میں اس لڑکی کو لے جاؤں گا، جو دعا پڑھنی ہے پڑھ لے اور جو آیت پڑھنی ہے پڑھ لے، لیکن تو مجھے روک نہیں پائے گا۔ جنات کی بات سن کر علی نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تو اسے لے جانا چاہتا ہے تو بے شک لے جا، لیکن آخری بار اسے اپنی ماں سے ملنے دے، اسے اپنے گلے سے لگانے دے، بس اتنی دیر کے لیے تو ہٹ جا اس لڑکی کے جسم سے، پھر اس کے بعد تو اسے لے جانا۔ جنات نے علی کی بات مانتے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے اس لڑکی کے جسم سے ہٹ جاتا ہے۔ پھر جنات نے کہا، ٹھیک ہے لڑکے، دیتا ہوں میں کچھ دیر کی مہلت، بلا لے اس کی ماں کو۔ علی اس عورت کو بلاتا ہے اور جنات اس عورت کو دیکھ کر کہتا ہے کہ مل لے آخری بار اپنی بیٹی سے، اس کے بعد تو اسے کبھی نہیں مل پائے گی، کیونکہ میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں لے جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر جنات زور زور سے ہنستا ہے اور کچھ دیر کے لیے وہ لڑکی کے جسم سے ہٹ جاتا ہے۔ اتنا سن کر وہ لڑکی کی ماں زار و خطار رونے لگتی ہے اور اپنی لڑکی کو گلے لگانے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ جیسے ہی وہ عورت اپنی بیٹی کو گلے لگانے کے لیے آگے بڑھتی ہے، تبھی علی فوراً کچھ پڑھ کر اس جنات کو اس عورت پر لے آتا ہے۔ اس عورت کے جسم پر جیسے ہی جنات آتا ہے تو فوراً ہی وہ چیخنے لگتا ہے۔ اس جنات کی چیخیں اتنی تیز تھی کہ آس پاس کے لوگ اسے سن کر اس عورت کے گھر میں آ جاتے ہیں۔ پھر علی کچھ لوگوں سے اس عورت کو پکڑنے کے لیے بلاتا ہے اور کہتا ہے، اس عورت کو اسی کمرے میں رکھنا، کہیں باہر مت جانے دینا جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں۔ علی کی بات سن کر 4-5 لوگ آگے بڑھ کے آتے ہیں وہ عورت کو پکڑنے کے لیے۔ وہ جیسے ہی آگے بڑھ کر اس عورت کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو جنات ایک کے بعد ایک ان لوگوں کو اٹھا کر پٹکنے لگتا ہے۔ اتنا دیکھتے ہی علی اپنے ہاتھ میں پانی لیتا ہے، اس کے اوپر کچھ پڑھ کے دم کرتا ہے اور اس کے بعد وہ پانی کو اس عورت کے اوپر مارتا ہے۔ اس کے بعد وہ جنات تھوڑا سا کمزور پڑتا ہے۔ جیسے ہی وہ کمزور پڑتا ہے، وہاں موجود لوگوں کو علی کہتا ہے کہ فوراً وہ عورت کو پکڑ لیں۔ اس کے بعد علی کہتا ہے کہ اس عورت کے ہاتھ اور پیر باندھ کر اس کو ایک کونے میں بٹھا دیں، اور جب تک وہ واپس نہ آئے اس عورت کو چھوڑ کر وہ لوگ کہیں نہ جائیں۔ اس کے بعد علی فوراً اس لڑکی کو لے کر وہاں سے اس پیر بابا کے پاس جاتا ہے۔ پیر صاحب کے پاس پہنچ کر علی اس لڑکی کو ان کے سامنے بیٹھا دیتا ہے۔ پیر صاحب آنکھیں بند کر کے اس جنات کو اس لڑکی کے جسم پر بلاتے ہیں۔ اس جنات کے آتے ہی پیر صاحب اس جنات سے پوچھتے ہیں، آخر تو چاہتا کیا ہے؟
جنات غصے میں چلاتا ہوا کہتا ہے، پہلے میں اس لڑکے کی جان لوں گا، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اور پھر اس کے بعد میں اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا کیونکہ یہ میری بیگم ہے۔ پیر صاحب نے جنات کی بات سن کر کہا کہ تو اس لڑکے کو چھو بھی نہیں سکتا، مارنا تو بہت دور کی بات ہے، اور رہی بات اس لڑکی کی تو خود یہاں سے کہیں جا نہیں سکتا تو اسے کیسے لے جائے گا؟ اتنا سنتے ہی جنات بھڑک اٹھا اور اس لڑکی کو ہوا میں اڑا کر اسے لے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ جنات اس لڑکی کو لے جانے کے لیے ادھر ادھر جھٹپٹائے جا رہا تھا۔ اتنے میں پیر صاحب نے اپنے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی لیا، اس پر دم کر کے پھونک مارا اور اس جنات کے اوپر پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ جنات دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ پیر صاحب نے اس جنات کو دعائیں پڑھ پڑھ کر اپنی طاقتوں کے ذریعے اس جنات کو سانپ کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ جیسے ہی وہ جنات سانپ بن گیا، اس کے بعد پیر صاحب نے اس جنات کو کالے رنگ کے تھیلے میں قید کر لیا۔ قید ہونے کے بعد جنات نے بہت کوشش کی کہ وہ باہر آ جائے، لیکن وہ آ نہیں پایا۔ اس کے قید ہونے کے بعد لڑکی کی طبیعت میں دھیرے دھیرے سدھار ہونے لگا اور وہ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو گئی۔ پیر صاحب نے لے جا کر اس جنات کو اندھیری کوٹری میں ایک صندوق کے اندر بند کر کے زنجیروں سے صندوق کو جکڑ دیا۔ جو کہ وہ اصل سانپ نہیں تھا بلکہ ایک جنات تھا، اسی لیے وہ سانپ کی شکل اختیار کرنے کے باوجود مرا نہیں۔ اس واقعے کے بعد اس لڑکی نے علی کو اپنا بھائی بنا لیا۔ کچھ سالوں بعد اس لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ 3 بچوں کی ماں بن جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ جنات کے بارے میں سن کر مذاق بناتے ہیں اور اس کو واہیات یا وہم قرار دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں جنات ہوتے ہیں اور ان کا دل جس کے اوپر آ جاتا ہے ان کو وہ حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ وقت رہتے ان کو اگر قابو نہ کیا گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔